سلطان عبدالحمید خان نے جب سلطنت سنبھالی تو پوری سلطنت مالی مشکلات میں گھری ہوئی تھی اور سلطنت بیرونی قرضوں کا شکار تھی، مگر سلطان عبدالحمید خان نے سلطنت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ پورا یورپ ان کی طاقت سے خوف کھانے لگا۔ سلطان عبدالحمید خان سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے، لیکن ان کے بعد جو 2 سلطان اس عظیم سلطنت کے حاکم بنے وہ صرف نام کے سلطان تھے۔ سیاست اور سلطنت میں ان دونوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں سلطنت کے 3 بڑے غدار اس سلطنت پر قابض ہو چکے تھے، جو سلطنت کی افواج کے نگران اور سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ سلطان عبدالحمید خان ثانی عثمانیہ سلطنت کے آخری طاقتور سلطان تھے، جن کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور سلطنت کچھ ہی سالوں بعد دشمنوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید خان ثانی 31 ستمبر سن 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ یہ 31 اگست 1876 کو سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان بنے، اور اتفاق دیکھیں کہ جب یہ سلطان بنے تو اس وقت ان کی عمر بھی 34 سال تھی۔ سلطان عبدالحمید خان ثانی 34 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان بنے۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر اور طاقتور سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت کو حمیدین ایرا کہا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید یہ بات بہت جلد جان چکے تھے کہ یورپیوں کا اصل ہدف ان کی سلطنت نہیں بلکہ اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبدالحمید خان کے سلطان بننے کے تقریباً 1 سال بعد 1877 عیسوی میں روس نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کبھی وہ ملک ہوا کرتا تھا جس کا وجود کسی دور میں سلطنت عثمانیہ کے رحم کا محتاج تھا۔ عثمانی فوجیں جب چاہتیں اس کے دارالحکومت ماسکو تک گھس جایا کرتی تھیں۔ اب ترقی کرتے کرتے روس ایک طاقتور جن جیسا روپ اختیار کر چکا تھا، لہٰذا روس بلکان پر حملہ آور ہوا اور سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا عثمانیوں کے قدیم دارالحکومت ادرنا پر قابض ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر مزید علاقے بھی ہتھیا لیتا، لیکن برطانوی مداخلت کے سبب روس کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کرنا پڑی۔ اس صلح کی شرائط سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ سخت تھیں، جن کے مطابق سلطنت کی بہت سی ریاستوں کو خود مختاری دے دینا بھی شامل تھا، جبکہ صلح کروانے کے عوض برطانیہ نے سائپرس اور فرانس نے تیونس کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ سلطنت عثمانیہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ میں تھی، اب اس میں مزید کسی جنگ کی سکت باقی نہ تھی۔ بیرونی قرضوں نے اس کی عوام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہودیوں کا ایک طاقتور وفد سلطان عبدالحمید خان کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فلسطین میں اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، جس کے بدلے میں وہ سلطنت عثمانیہ کا تمام بیرونی قرضہ چکانے اور اسے آگے مزید قرضے دینے کے لیے بھی رضامند تھے۔ لیکن سلطان عبدالحمید خان ثانی، جس کی رگوں میں عثمانی خون دوڑ رہا تھا، اس نے اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وفد کو انکار کر دیا۔ اب یہودیوں نے عثمانیوں کی جڑیں کاٹنے کے منصوبے شروع کر دیے، یعنی نوجوان ترک نامی جمہوریت پسند خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں اکثریت ان ترک نوجوانوں کی تھی جو خلافت دشمن سرگرمیوں کے باعث فرانس، برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر پیرس میں قائم کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید خان ثانی سن 1900 سے لے کر 1908 عیسوی تک دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اس ریلوے سے زائرین حرم کو بہت زیادہ سہولتیں میسر ہو جانی تھیں، تاہم فنڈز کی کمی اور دیگر فنی مسائل کی وجہ سے اس کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی۔ بعد ازاں پہلی جنگ عظیم کے باعث یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا اور پھر سن 1940 میں پایا تکمیل تک جا پہنچا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور مسلم دنیا بھی مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی یا نوآبادیات کا شکار تھی۔ یہ منصوبہ بھی سلطان عبدالحمید ثانی کی دور اندیشی اور ترقی پسند پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف سلطان عبدالحمید خان سلطنت کو مضبوط بنانے میں مصروف تھے،
جبکہ دوسری طرف نوجوان ترک نامی یہ سیاسی تنظیم عثمانی فوج میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ جب یہ جماعت سلطنت عثمانیہ کے اکثر اہم فوجی افسران کو اپنے ساتھ ملا چکی، تب اس نے دوبارہ سلطان عبدالحمید خان کو مجبور کیا کہ وہ سلطنت کو ایک جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیں۔ بیرونی ممالک عثمانی فوج اور اقلیتوں کے دباؤ کے سبب سلطان نے ایک مرتبہ پھر 1908 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور اپنے بہت سے اختیارات جمہوری قوتوں کے حوالے کر دیے، لیکن جلد ہی ان جمہوریت پسند عناصر کی سازشیں رنگ لانے لگیں اور سلطنت میں ہر جگہ ہر شعبے میں ابتری پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے ملک کے قدامت پسند حلقوں نے بغاوت کر دی۔ نوجوان ترک نامی تنظیم کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ بے شمار افسران قسطنطنیہ چھوڑ کر فرار ہونے لگے، لیکن جلد ہی عثمانی فوج جو جمہوری قوتوں کے حق میں تھی، اس نے جلد ہی اس خونی بغاوت پر قابو پا لیا اور باغیوں کے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی پر باغیوں کی امداد کرنے کا الزام عائد کر کے انہیں معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے بعد آپ نے بیلر بے پیلس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ 1918 میں آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری سال 1918 کو 75 برس کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں واقع ہے۔ ناظرین، عائشہ سلطان عبدالحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبدالحمید ثانی مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مزید ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید خان ثانی جب سلطان بنے تو سلطنت زوال کا شکار تھی اور مالی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس سلطنت کو کافی حد تک مضبوط کیا اور اندرونی و بیرونی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ سلطان عبدالحمید خان ثانی کی ہی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ سخت ترین سیکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مغربی قومیت کے اثرات کے باعث آنے والے سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد نہ صرف ملت اسلامیہ تقسیم در تقسیم ہوئی، بلکہ آج تک دنیا میں حقیقی آزادی و حریت حاصل نہیں کر پائی۔ سلطان عبدالحمید خان کے بعد ان کے بھائی محمد خامس کو سلطان کا عہدہ دیا گیا، لیکن یہ عہدہ برائے نام تھا۔ اصلی حکومت 3 پاشاؤں یعنی انور پاشا، طلعت پاشا اور کمال پاشا کے پاس تھی۔ یہ تینوں پاشا انتہائی معمولی عہدوں سے اٹھ کر آئے تھے، لہٰذا ملکی حکومت چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے سلطنت کی رعایا پر بیش بہا ظلم و ستم کیے، آرمینیا کے باشندوں کی نسل کشی ہو یا یونان میں قتل عام، جنگ عظیم اول میں شمولیت سے لے کر اس میں حاصل ہونے والی بدترین شکست انہی 3 پاشاؤں کی وجہ سے تھی، جنہوں نے صدیوں سے قائم اس سلطنت کو بکھیر کر رکھ دیا۔